جنرلی شیخ ایک فیملی کیسی ہونی چاہیے اسلام کی روح سے؟ اسلام اس میں ہماری کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ جو کہتے ہیں دو پہیے ہیں اور دو پہیے برابر چلنے چاہیے، تو اس طرح سسٹم چلتا نہیں ہے۔ سسٹم چلتا ہے جب ایک کی اطاعت کی جائے گی، اور جس کی اطاعت کی جائے گی وہ شوہر ہے۔ وہ کوئی غیر شرعی چیزیں بھی منوانے کی کوشش کر رہا ہے، تو بیوی اس صورت میں پھر کیا کرے؟ اگر ایسا حکم دیا جائے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، تو پھر یہ اطاعت ساقط ہو جاتی ہے، پھر اس اطاعت کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ جو بہو ساس سسر کی خدمت کرتی ہے وہ اصل میں شوہر کا جو حق کی خدمت ہے وہ ادا کرتی ہے، ہاتھ بٹا رہی ہوتی ہے، لہٰذا وہ سارے کام کر رہی ہوتی ہے۔ اس لیے جو ساس سسر کی خدمت کرنا یہ بالکل ان کے جو دائرہ اختیار یا دائرہ کار سے باہر نہیں ہے۔ ماں باپ بہت زیادہ ایموشنل ابیوز کرتے ہیں، کچھ ایسی سخت باتیں کرتے ہیں یا ذمہ داری کی بجائے ملکیت سمجھتے ہیں۔ شادی ہو کے خاتون اپنے شوہر کے گھر چلی گئی، اب اس کے اوپر اپنے ماں باپ کی اطاعت دوسرے نمبر پر چلی جائے گی، پہلے نمبر پر اس کے شوہر کی اطاعت ہے۔ آپ کے محرم نے اگر آپ کے ساتھ سیکشول ابیوز کی تو وہ بتا دے یا چھپا لے، کیا کرے؟ معاف کر دے؟ اس پر کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون۔ الحمدللہ جی، آج بہت خوشی ہو رہی ہے، ڈاکٹر حماد، شیخ حماد میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ سب کی فرمائش کے مطابق میں نے انوائٹ کیا ہے شیخ کو، اور بہت زیادہ یہ کامنٹس میں چیز آ رہی تھی کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں فیملی ایشوز بڑے کامن ہیں، اور مختلف ہمیں سوالات آتے ہیں فیملی ایشوز کو لے کے، ہسبینڈ وائف کے ریلیشنز، وہ جو اختلافات ہو جاتے ہیں ہسبینڈ وائف میں، سوالات آتے ہیں کہ ان اختلافات کو کس طرح سولو کیا جائے، کیا بیسٹ طریقہ ہے سولو کرنے کا۔ پھر جوائنٹ فیملی کے بہت سے ایشوز ہیں، وہ جوائنٹ فیملی کو لے کے اس سے متعلق جو کنفلکٹس ارائز ہوتے ہیں اس میں سوالات آتے ہیں۔ پھر سبحان اللہ بڑے افسوس ہوتا ہے اس طرح کے سوالات دیکھ کے، لیکن یہ ریالٹی ہے کہ یہ چیزیں بھی آج کل دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ اگر اسپاؤس چیٹنگ کرتا ہے، ہسبینڈ چیٹنگ کرتا ہے، وائف چیٹنگ کرتی ہے، تو اس کیس میں کیا کرنا چاہیے، کس طرح اس معاملے کو ریزالو کرنا چاہیے، کنفرنٹ کیسے کرنا چاہیے، اور آیا کیا راہ اختیار کرنی چاہیے اسپاؤس کو، ہسبینڈ یا وائف کو۔ پھر اللہ معاف کرے ابیوز، ایموشنل اینڈ ایون سیکشول، مجھے افسوس کے ساتھ یہ لفظ استعمال کرنا پڑ رہا ہے، لیکن یہ چیزیں بھی آج کل دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ فیملی کی طرف سے اگر کوئی ابیوز کا کیس ہے تو اس کو کس طرح ریزالو کیا جائے۔ تو یہ چیزیں انشاءاللہ میں شیخ کے سامنے رکھوں گا اور اس پر بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ شیخ جزاک اللہ، آپ ٹائم دیتے ہیں اور لوگ ماشاءاللہ فرمائش کرتے ہیں باقاعدہ آپ کی، اور آپ کے لیے بڑی دعا کرتے ہیں اور بڑا کچھ لرن کر رہے ہیں آپ سے لوگ۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ تو شیخ سب سے پہلا سوال، ایک جنرل سوال آپ کے سامنے رکھوں گا آڈینس تاکہ رہنمائی لے اس آنسر سے۔ جنرلی شیخ ایک فیملی کیسی ہونی چاہیے اسلام کی روح سے؟ اسلام اس میں ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے کہ ایک آئیڈیل، ایک اچھی فیملی کون ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ ساری باتیں بتا دی ہیں جو ہمارے لیے کرنی ضروری ہیں، صحیح، اور وہ ساری باتیں بتا دی ہیں جن سے رکنا ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ما ترکت شیئا، میں نے کوئی بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی، یقربکم الی اللہ ویبعدکم من النار، جو تمہیں اللہ کے قریب کر سکتی تھی اور جہنم سے دور کر سکتی تھی، الا امرتکم بہ، مگر میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا۔ سبحان اللہ۔ وما ترکت شیئا، اور ایک بھی چیز میں نے ایسی نہیں چھوڑی، یبعدکم من اللہ ویقربکم الی النار، جو تمہیں اللہ سے دور کر سکتی تھی اور جہنم کے قریب کر سکتی تھی، الا نہیتکم عنہ، مگر میں نے اس سے منع کر دیا۔ لہٰذا دین پورے کا پورا وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا یا منع فرما دیا۔ اسی لیے قرآن نے یہ کہا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ لے لو۔ اب یہ نہیں فرمایا کہ جو دیں وہ لے لو، جو نہ دیں وہ نہ لو، یہ نہیں فرمایا۔ صحیح، جو دیں وہ لے لو اور جس سے منع کرے اسے رک جاؤ۔ پورا دین جو ہے وہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کا ہے، جو کہا گیا کہ کرو وہ کرنا ہے، اور جسے منع کیا گیا اس سے رکنا ہے۔ لہٰذا جب آپ فیملی کی بات کرتے ہیں تو فیملی کا جو سربراہ ہے
وہ سربراہ خاندان وہ بیوی کا شوہر اور اولاد کا باپ ہے. باپ جو ہے وہ گھر کا سربراہ ہے. لہٰذا اس کی جو تفصیل ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمائی جہاں آپ نے فرمایا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ راعی ہے, نگہبان ہے, نگران ہے, اور اس کی جو بھی راجدھانی ہے اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا, رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور آپ نے پھر تفصیل بیان فرمائی تو آپ نے فرمایا جو مرد ہے وہ اپنے گھر کا نگران ہے اور اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. اور جو خاتون ہے, خاتون شوہر کے گھر کی ملکہ ہے, راعیۃ فی بیت زوجہا. لہٰذا سیٹ اپ ایسے بنتا ہے کہ سب سے جو سپریم ہے, اس کو یوں کہہ لیجئے کہ ہر لیول کی, ہر سطح کی ایک قوت نافذہ ہوتی ہے. جیسے ملک کی سطح پر جو حکومت ہے وہ قوت نافذہ ہوتی ہے, جو گھر کی سطح پر قوت نافذہ ہے وہ شوہر ہے, وہ عورت نہیں ہے. شوہر قوت نافذہ ہے گھر کی سطح پر, لہٰذا اس کی اطاعت کرنی ضروری ہے. شوہر بیوی کو بھی اور اولاد کو بھی سب اس کی اطاعت کریں گے تو سسٹم چلے گا. جو کہتے ہیں 2 پہیے ہیں اور 2 پہیے برابر چلنے چاہیے, تو اس طرح سسٹم چلتا نہیں ہے. سسٹم چلتا ہے جب ایک کی اطاعت کی جائے گی, اور جس کی اطاعت کی جائے گی وہ شوہر ہے. اور اس کے مقابلے میں جو قرآن نے کہہ دیا نا سورہ نساء کے اندر کہ اگر ان کے اندر نشوز دیکھو تم, نشوز کا مطلب یہ ہے کہ کوئی, نشوز کا مطلب ہوتا ہے اٹھنا, کھڑے ہونا, اٹھ جانا, بلند ہو جانا. تو گویا اگر کوئی خاتون شوہر کے آگے کھڑی ہو جائے, کیا مطلب بغاوت کر دے کہ میں نے تمہارا حکم نہیں ماننا, میں تمہاری بات نہیں ماننی, بغاوت کر دے, پھر اس کے لیے قرآن نے جو ہے مختلف میز بتائے ہیں کہ یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. تو اس کا مطلب ہے جب تک کوئی اطاعت کر رہی ہے, قرآن کہتا ہے ایسے خواہ مخواہ اس سے الجھنے کے بہانے نہ ڈھونڈو. لہٰذا جو ہے وہ ماں باپ سب سے اوپر باپ ہے, پھر اس کے نیچے ماں ہے, پھر ماں کے بچے ہیں اور اولاد ہے. اگر یہ سب اس حفظ مراتب کے تحت چلیں گے تو ایک بیسٹ فیملی ہے. جو اولاد ہے اس کے لیے دیکھیں, یہاں جب ہم بنیادی انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں سب برابر ہیں, مساوات ہے, مساوات میں سب برابر ہیں, لیکن یہ بنیادی انسانی حقوق کی بات نہیں ہے, یہ حقوق العباد کی بات ہے. اور حقوق العباد میں ایک حق باپ کا ہے, ایک حق ماں کا ہے, اور ایک اولاد کا ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا حق ہے. لہٰذا اسلامی جو حقوق ہیں جو جن کو ہم حقوق العباد کہتے ہیں, ان کی بنیاد عدل ہے, اور عدل کی بنیاد پر ہر ایک کا حق اللہ نے مقرر کر دیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا. مساوات والی کوئی بات نہیں ہے. مساوات تب ہوتی ہے جب سب ایک جیسے ہوں, جب یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنا دیا ہے. لہٰذا فیملی کا نظام اسی طرح چلے گا. اور اگر جب بھی اس سے کوئی شخص بغاوت کرے گا, چاہے وہ خاتون بغاوت کر دے, چاہے شوہر بغاوت کر دے, چاہے بچے بغاوت کر دیں, تو یہ گویا وہ فطرت ہے. یہ جو معاشرتی نظام اسلام نے دیا ہے یہ وہ فطرت ہے جو انسانوں کی اصل میں فطرت ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, جس فطرت پہ اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے وہی فطرت اسلام ہے. لہذا جو بغاوت کرتا ہے نا, اس سے آپ یوں سمجھ لیجئے, میں ایک بالکل یہ ایک تجربے کی بات کہہ رہا ہوں اور ایک کامن سینس کی بات کہہ رہا ہوں, کہ اس سے فطرت, جو فطرت سے بغاوت کرتا ہے اس سے فطرت انتقام ضرور لیتی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کوئی اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے نا, عقوق الوالدین, عقوق الوالدین نافرمانی بھی آتا ہے اور ان کے ساتھ بدسلوکی بھی آتا ہے. حقوق کے 2 معنی ہیں. اور جو شخص ایسا کرتا ہے, نافرمانی کرتا ہے یا بدسلوکی کرتا ہے, یہ ان گناہوں میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن گناہوں کا بدلہ جو آخرت میں ملنا ہے وہ تو ملنا ہی ملنا ہے, اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کا بدلہ دیتا ہے. یعنی جو شخص اس میں, تو گویا یہ ایک فطرت کا نظام ہے. اس فطرت کے نظام پر آپ چلیں گے تو ایک بہترین اور آئیڈیل فیملی, ایک مثالی خاندان جو ہے وہ آپ کو حاصل ہو سکے. بہت خوبصورت. یہ جو حدیث شیخ آپ نے بتائی, میرا خیال یہی حدیث پہ عمل کر لیا جائے کہ جو اسٹرکچر گیون ہے اس اسٹرکچر کے مطابق جتنی فیملی چلے گی اتنی آئیڈیل بنتی جائے گی. اور اٹ پرفیکٹلی میک سینس, کیونکہ کمپنی بھی اگر اس کا اسٹرکچر ادھر ادھر ہو, سی ای او کی لوگ بات ماننا چھوڑ دیں, سی ای او کی عزت کرنا چھوڑ دیں, ایک ہیرارکی ہوتی ہے, ایک آرگینوگرام ہوتی ہے, جی بالکل, اس کے تحت چلتا ہے پورا, ایک اس کے مراتب ہوتے ہیں. بالکل صحیح.
اچھا شیخ، آج کل ایک جملہ بڑا کامن ہو رہا ہے کہ قرآن میں کہیں بھی ماں باپ کی اطاعت کا ذکر نہیں ہے، ہاں ان سے حسن سلوک کا ذکر موجود ہے. تو اس پر بھی میرے خیال تھوڑی ڈسکشن ہونی چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ آج کل یہ بات، کیونکہ جوائنٹ فیملی میں اکثر ایسے کیسز آتے ہیں کہ ماں باپ کبھی کبھی کوئی غلط بات بھی بچے سے کر رہے ہوتے ہیں، کوئی غلط ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی اس کی وائف کو لے کے یا فیملی کو لے کر. تو اس زمرے میں آج کل یہ جملہ بہت کامن ہو رہا ہے کہ دیکھیں ماں باپ کی اطاعت تو کہیں بھی واجب نہیں ہے، ان سے حسن سلوک واجب ہے. تو اس پر کیا آپ جو ہے کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں قرآن نے یہ کہا کہ اگر وہ آپ کو شرک کا حکم دیں، ماں باپ اگر شرک کا حکم دیں، فلا تطعهما، اس میں ان کی اطاعت نہیں کرنی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے باقی ہر بات میں اطاعت کرنی ہے. صحیح صحیح. اگر وہ شرک کا حکم دیں ٹھیک. تو ان کی اطاعت نہیں، فلا تطعهما، اس میں ان کی اطاعت نہیں کرنی. اور باقی وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا کی، چونکہ اب دین عقیدہ مختلف ہو گیا ہے، پھر بھی ان کے دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھا سلوکی کرنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اب اطاعت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ معاملہ جو ہے وہ شرک کا ہو گیا، تو شرک کی اطاعت ختم ہوگی. یہ نہیں ہے باقی معاملات میں اطاعت ختم ہوگی. تو یہ قرآن کا یہ کہنا کہ اگر وہ شرک کریں، اگر وہ شرک کا حکم دیں تو آپ نے اطاعت نہیں کرنی، یہ obvious ہے کہ اگر وہ شرک کا حکم نہ دیں تو ان کی اطاعت کرنی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے خدمت کا بازو جھکا دیں. سبحان اللہ. من الرحمہ، مہربانی کے، رحمت کے جذبات کے ساتھ. صحیح. یعنی ان کی خدمت جو کرنی ہے یا ان کے سامنے جو اطاعت کرنی ہے تو وہ ناگواری سے نہیں کرنی. یعنی وہ کوئی اس طرح نہیں کہ آپ مجبوری سمجھ کے کریں، خوشی کے ساتھ، رحمت کے جذبات. اب دیکھیں ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ایک بزرگ تھے ان کے زمانے کے، تو ان کے والد صاحب یا والدہ جب بلاتے تھے نا تو وہ بازو جھکا کے آتے تھے، یوں بازو جھکا کے بھاگے ہوئے آتے. ابا جی کیا بات ہے، امی جی کیا بات ہے. صحیح. اچھا اطاعت کی بات آپ کرتے ہیں. اس نے کسی نے کہا کہ حضرت آپ یوں کیوں، وہ کہتے ہیں قرآن نے کہا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ اپنا خدمت کے بازو جھکا کے ان کے سامنے رحمت کے. تو اس طرح میں آتا ہوں. پھر آپ دیکھ لیجئے حدیث میں وہ جو جریج والی حدیث ہے بخاری شریف کے اندر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی ماں آئی تھی اور ماں نے آواز دی، وہ نماز پڑھ رہا تھا اور ماں آوازیں دے کے چلی گئی اور وہ سوچتا رہا میں نماز چھوڑوں، ماں کی بات مانوں، یا میں نماز جاری رکھوں. سوچتے سوچتے ماں چلی گئی. اگلے دن یا کچھ دن ٹھہر کے پھر آئی، پھر نماز پڑھ رہا تھا، پھر تیسری دفعہ پھر آئی، پھر ایسی صورتحال ہوئی. تو بالآخر وہ ماں جو ہے وہ اس کو بد دعا دے کے چلی گئی اور اس نے کہا کہ تجھے موت نہ آئے جب تک تو کسی فاحشہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے. اور پھر اس کے ساتھ جو کچھ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کی بد دعا سے ہوا. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں جب بلا رہی ہو تو فرض نماز تو نہیں چھوڑی جا سکتی، لیکن نفل نماز چھوڑ دینی چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ چونکہ بہت بچپن میں فوت ہو گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی، وہ مجھے بلاتی، میں نماز پڑھ رہا ہوتا تو میں چھوڑ کے اس کی بات ماننے کے لیے آتا. لہٰذا یہ بالکل درست بات نہیں ہے. ہاں یہ فرق ضرور ہے کہ جو ماں کا حق فائق ہے باپ کے حق پہ، وہ حسن سلوک کا حق فائق ہے، اطاعت کا حق فائق نہیں ہے. اطاعت کا حق جو ہے وہ باپ کا ہے. اچھا. اس لیے اطاعت کا پہلا حق باپ کا ہے، اس لیے کہ وہ جو ہیرارکی ہے نا، گھر کا سربراہ وہ باپ ہے. فرمایا کہ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي بَيْتِهِ، جو آدمی، جو مرد ہے نا وہ اپنے گھر کا سربراہ ہے اور وہ اس کا نگران ہے. وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، اس کا مسئول وہ ہے. اچھا جب وہ گھر سے باہر کہیں گیا ہوا ہے تو پیچھے پھر ملکہ ماں ہے، ٹھیک ہے. اور جو خاتون ہے وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، وہ اپنے شوہر کے گھر میں باقی معاملات اس کی غیر موجودگی میں وہ نپٹائے گی. اس کے پاس اب قوت نافذہ ماں بن گئی ہے. جب وہ موجود ہوگا تو قوت نافذہ وہ ہے. لہٰذا شریعت کے سارے احکام جو ہیں وہ قوت نافذہ سے چلتے ہیں. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو برائی دیکھے اس کو ہاتھ سے ہٹا دے. تو ہاتھ سے اس نے ہٹانا جو قوت نافذہ ہے. اگر وہ
ملک لیول کی کوئی برائی ہوگی تو اس کو ہٹانا قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے، اس کو ہٹانا حکومت کا کام ہے. اچھا باقی قوت نافذہ نہیں ہے تو جس کے پاس قوت نافذہ نہیں ہے وہ زبان سے روکے گا یا پھر وہ دل سے برا سمجھے گا. اور گھر کے لیول پہ اگر کوئی برائی ہو رہی ہے تو اس کی قوت نافذہ وہ شوہر ہے، وہ مرد ہے، جو باپ ہے، وہ قوت نافذہ ہے. اگر وہ اس وقت یہ کہے کہ میں زبان سے کہہ رہا ہوں، اس کی یہ بات نہیں مانی جائے گی. کیونکہ گھر کے لیول پہ قوت نافذہ وہ ہے، اس لیے اس کو گھر کے لیول پہ برائی کو ہاتھ سے ہٹانا پڑے گا. اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس کو گھر کی برائی کو ہٹانے کے لیے قوت نافذہ وہ والد ہے. والرجل راع فی بیتہ. اچھا اگر وہ نہ ہو تو پھر پیچھے اگر کوئی برائی ہو تو پھر اس کی ذمہ دار وہ گھر کی ملکہ عورت ہے، فی بیت زوجہا، پھر وہ قوت نافذہ ہے شوہر کی غیر موجودگی میں. لہٰذا سسٹم یہ ہے جو شریعت نے دیا ہے. اطاعت کا حق باپ کا زیادہ ہے، حسن سلوک کا حق ماں کا زیادہ ہے. 3 حق حسن سلوک کے، من احق بحسن صحابتی امک، تیری ماں، ثم من امک، ثم من امک، 3 دفعہ، 4تھی دفعہ ابوک. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کے ساتھ تو ناگواری کا کوئی امکان بھی پیدا ہو تو وہ بہت بڑا گناہ ہے، اور باپ کے ساتھ اگر کوئی ناگواری ہو تو شاید کبھی معاف ہو جائے، ماں کے ساتھ ناگواری معاف نہیں ہوتی. اچھا شیخ یہ بتائیے کہ اطاعت کی بات ہوئی تو جب جوائنٹ فیملی میں ایک فیملی ہے، اب جیسے بیٹے کی شادی ہوئی، بیٹے کی وائف بھی ساتھ رہ رہی ہے، یعنی بہو ساتھ رہ رہی ہے، تو اس میں جو عورت ہے جس کی شادی ہوئی ہے، جو دوسرے گھر سے آئی ہے، وہ کس کی اطاعت کرے گی؟ وہ سسر کی کرے گی یا شوہر کی کرے گی؟ کیونکہ پھر تو وہ کنفیوژن ہو جائے گی نا کہ پھر کوئی کنفیوژن نہیں ہے، وہ شوہر کی اطاعت کرے گی. جب کسی بچی کی شادی ہو جاتی ہے، وہ دوسرے گھر چلی جاتی ہے، ولی ایجاب کرتا ہے. ایجاب کا معنی یہ ہے کہ وہ رضامندی کا اظہار کرتا ہے کہ میں اس کی جو کفالت ہے اس کو منتقل کر رہا ہوں. صحیح. وہ منتقل ہو جاتی ہے شوہر کی طرف. اب کفالت اس کی منتقل ہوئی شوہر کی طرف، اطاعت بھی اس کی منتقل ہوگی شوہر کی طرف. لہٰذا اب اس نے شوہر کی اطاعت کرنی ہے، اب اس نے اپنے باپ کی اطاعت بھی نہیں کرنی. جو شادی ہو کے خاتون اپنے شوہر کے گھر چلی گئی، اب اس کے اوپر اپنے ماں باپ کی اطاعت دوسرے نمبر پر چلی جائے گی، پہلے نمبر پر اس کے شوہر کی اطاعت ہے. بالکل ٹھیک. اب وہ نئے سسٹم میں آ گئی ہے. اب اس سسٹم میں اس کا شوہر ہے، ٹھیک ہے، اب اس کا شوہر ہے، نیا فیملی یونٹ بن گیا. اس فیملی یونٹ میں یہ خود ماں بننے کے قابل ہو گئی ہے. لہٰذا اب اس کے اوپر جو اطاعت ہے وہ شوہر کی ہے. لہٰذا کوئی کنفیوژن اس میں نہیں ہے، اس کو شوہر کی اطاعت کرنی ہے. دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ساس سسر کی اطاعت نہیں کرنی یا ساس سسر کی بات نہیں ماننی یا ساس سسر کی خدمت نہیں کرنی، دیکھیں آپ نے اصل میں جو بچی شادی ہو کے آئی ہے نا، جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہوں یا سیپریٹ فیملی ہو، جو ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی اطاعت جو حق ہے اور جو فرض ہے وہ اس لڑکے کا ہے جس کی یہ بیوی ہے. اس لڑکے کا حق تو ختم نہیں ہوا. بالکل صحیح. اس لڑکے کے اوپر تو وہ فرض ماں باپ کا موجود ہے. لہٰذا اس نے ماں باپ کی خدمت بھی کرنی ہے، ماں باپ کی اطاعت بھی کرنی ہے. اب یہ ایک نئے فیملی یونٹ کے ساتھ اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئی ہے. اب یہ اٹیچمنٹ انڈورس اس وقت ہوگی اگر اس کے حقوق و فرائض کے اندر یہ شامل ہوگی. تو اگر یہ اس کے حقوق و فرائض میں شامل نہیں ہوتی تو پھر یہ کیسا بانڈنگ کیسی ہوئی؟ یہ تو تعلق ہی نہیں بنا. لہٰذا وہ جو کہتے ہیں نا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے ساس سسر کی خدمت کی، بھائی ساس سسر کی خدمت بہو پر نہیں ہے، یہ اصل میں شوہر پر ہے. تو شوہر کے قائم مقام ہو کے جو بہو ساس سسر کی خدمت کرتی ہے وہ اصل میں شوہر کا جو حق کی خدمت ہے وہ ادا کرتی ہے، ہاتھ بٹا رہی ہوتی ہے. لہٰذا وہ سارے کام کر رہی ہوتی ہے. اس لیے جو ساس سسر کی خدمت کرنا یہ بالکل ان کے جو دائرہ اختیار یا دائرہ کار سے باہر نہیں ہے یا ان کے فرائض سے باہر نہیں ہے. یہ بالکل غلط بات، یہ غلط کانسیپٹ دنیا میں رکھا ہوا ہے کہ جی ساس سسر کی خدمت تو ہمارے حق میں ہے. اور جو بہت سارے علماء کہہ رہے ہوتے ہیں ساس سسر کی خدمت جو ہے وہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. بھائی ساس سسر کی خدمت اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے شوہر کے اوپر فرض ہے، آپ اس شوہر کی بیوی ہیں، لہٰذا شوہر نے خدمت کرنی ہے. اٹ مینز کہ آپ دونوں مل کے ایک یونٹ ہیں اور اس یونٹ نے خدمت کرنی ہے. صحیح. اس یونٹ میں آپ ماتحت ہیں اپنے شوہر کے. تو جب شوہر یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے اس کے ماں باپ کی خدمت کریں تو آپ اس کے ماں باپ کی خدمت کریں.
لہٰذا فیملی یونٹ میں جو چیزیں آہستہ آہستہ ہمیں ایک دوسرے سے دور کر رہی ہیں اور یہ مقدس رشتے آہستہ آہستہ بالکل خالی خولی ہوتے جا رہے ہیں اور بالکل اس کے اندر جو ہے وہ روحانیت اور اس کے اندر جو اصل بانڈنگ ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنے حق کے لیے دائرہ کھینچتا ہے، لیکن وہ کبھی فرض پورا کرنے کے لیے دوسرے کے حق کا دائرہ نہیں کھینچتا۔ بالکل ایسے، حالانکہ اسلام نے ہمیں یہ تو حکم ہی نہیں دیا کہ تم اپنے حقوق حاصل کرو، اسلام نے حکم دیا ہے فرائض ادا کرو۔ بالکل ٹھیک۔ جب ہر شخص اپنا فرض ادا کرے گا تو بیوی کا فرض ہے کہ وہ شوہر کی ہر بات مانے۔ تو شوہر اگر ماں باپ کا خدمت گزار ہے اور اس نے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے تو بیوی اس کا ہاتھ بٹائے گی۔ لہٰذا جوائنٹ فیملی سسٹم ہو یا سیپریٹ فیملی سسٹم ہو، جو بھی سچویشن کی ڈیمانڈ ہے اور جو بھی اس سچویشن میں اس شوہر کی والدین کو جس کی ضرورت ہے، تو جو کچھ شوہر کرے گا، جو کچھ شوہر کے اوپر ذمہ داری ہے وہ اس کی بیوی کے اوپر بھی ذمہ داری ہے، اور قطعاً اس کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ میری ذمہ داری نہیں، تو جا کے خدمت کر، میں نے خدمت، اس طرح تو ریلیشن چلے، اس طرح ریلیشن نہیں چل سکتا۔ ایسے شیخ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا، لوگ ایکسٹریم سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ بیوی اس کا ہاتھ بٹائے اور اس پر بھی ایک قسم کا وہ فرض ہی ہو گیا، بالکل فرض ہے، لیکن لوگ اس کو اطاعت فرض ہے شوہر کی، ہاں جی، تو شوہر کا ہاتھ بٹانا ظاہر ہے یہ تو کامن سینس کی بھی بات ہے، اس سے بانڈنگ بھی بڑھے گی، محبت بھی بڑھے گی، لیکن لوگ نا اس کو ایکسٹریم پہ لے جاتے ہیں، جیسے اب وہ یہ کہیں گے کہ نہیں جی اس کا مطلب وہ نوکرانی بن جائے اور شوہر سارا بوجھ اس پہ ڈال دے۔ تو دیکھیں اسلام نے پھر ساتھ میں مودہ، رحمہ، عدل، اس کا بھی تو حکم دیا نا، تو شوہر پھر ذرا ظاہر ہے پیار محبت بھی دے بیوی کو اور میک شور کرے کہ وہ اس کو واقعی نوکرانی نہ بنا دے اور اس کے بھی جو حقوق ہیں ان کا بھی خیال رکھے۔ تو لوگ نا اس کو فوراً ایکسٹریم سائڈ پہ لے جاتے ہیں، تو میرے خیال ایکسٹریم پہ نہیں لے جانا چاہیے، ذرا ہر چیز کو مکمل طور پہ ایک ایک پوائنٹ کو سامنے رکھ کے سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں، فیملی ممبر ہونا اور بات ہے جی، اور نوکرانی بنانا اور بات ہے۔ ہر شخص یہ سمجھتا ہے، اور جو شخص کسی باہر سے آنے والی بچی کو نوکرانی بناتا ہے وہ ایک ظلم کا راستہ کھولتا ہے اور وہ پکڑا جائے گا اس میں، اور جو باہر سے آنے والی دوسرے خاندان سے آنے والی لڑکی جو ہے اس کو گھر کا ممبر سمجھتا ہے تو وہ عین عدل کا کام کرتا ہے۔ تو یہ تو خود بخود لائنز جو ہیں اسلام نے طے کر دی ہوئی ہیں، اب ہر شخص نے اپنے خود کرنا ہے۔ اگر اتنا بھی نہیں پتہ کسی مسلمان کو کہ میں عدل کی حدود سے باہر نکل کے میں ظلم کی حدود میں داخل ہو گیا ہوں، اور میں بچی پر جو باہر سے آنے والی بچی ہے اور بیچاری وہ اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہے تو اس کے اوپر میں ظلم کر رہا ہوں، اس کو نوکرانی بنا رہا ہوں، اپنا فیملی ممبر نہیں بنا رہا۔ دیکھیں، جس طرح کے فیملی ممبرز کو جس طرح کے استحقاقات حاصل ہیں باقی فیملی ممبرز کو، اس کو بھی استحقاق حاصل ہونا چاہیے۔ جس طرح باقی فیملی ممبرز کی ذمہ داریاں اس کی بھی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا وہ اگر فیملی ممبر بن کے رہے گی تو وہ ساری خدمات دے گی، لیکن اگر اس کو نوکرانی بنا دیا جائے گا تو یہ ان کی طرف سے ظلم ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور کوئی بھی، میں نہیں سمجھتا کہ مسلمان فیملی ہو اور پھر وہ ظلم کرے۔ اگر پھر بھی کوئی شخص ظلم کرتا ہے یا ایسا کوئی ظلم کا راستہ اختیار کرتا ہے، وہ قیامت والے دن پکڑا جائے گا۔ دنیا میں بھی اس کے معاملات درست نہیں چل سکتے، پھر وہ اس کا ریٹیلیشن آتی ہے، اس کا رسپانس آتا ہے، وہ رسپانس آتا ہے تو رشتے ٹوٹتے ہیں، آپس میں ریپلشن پیدا ہوتی ہے، آہستہ آہستہ لوگ جو ہے ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں۔ جتنا زیادہ محبت کا تعلق ہوگا، جتنا زیادہ دوسرے کو احترام دیا جائے گا، جتنا زیادہ محبت کے ساتھ آپ رہیں گے، اتنا زیادہ یہ بانڈنگ بڑھتی جائے گی۔ اچھا شیخ، ایک سوال آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ مرد جو ہے نا وہ قوام ہے اور اس کی اطاعت ضروری ہے، ہیڈ آف دا فیملی ہے، لیکن ایک اس پہ کاؤنٹر آتا ہے کہ اگر مرد ہی غیر ذمہ دار ہے اور وہ اس لیڈرشپ کو نہیں صحیح سے نبھا رہا اور وہ کوئی غیر شرعی چیزیں بھی منوانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے ماں باپ بھی کچھ غیر شرعی حکم اسے دے رہے ہیں، تو بیوی اس صورت میں پھر کیا کرے اگر مرد ہی؟ دیکھیں، پہلا تو یہ اصول ہے شریعت کا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ صحیح، سیدھا اصول ہے۔ امیر کی اطاعت ہے، استاد کی اطاعت ہے، امام کی اطاعت ہے، بیوی کے لیے شوہر کی اطاعت ہے، اولاد کے لیے والد کی اطاعت ہے۔ یہ جتنی اطاعتیں ہیں، یہ اطاعتوں کا نظام اللہ کے حکم کے تحت ہے جی، اور اگر کوئی ایسا حکم دیا جائے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو پھر یہ اطاعت ساقط ہو جاتی ہے، پھر اس اطاعت کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ لہٰذا اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو ایسا حکم دیتا ہے جو شریعت کے دائرے میں نہیں ہے، جو غیر شرعی حکم دیتا ہے، تو وہ حکم ماننا وہ بیوی کے لیے ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ سمپلی اس کو ریفیوز کر سکتی ہے کہ یہ گناہ ہے
اس میں اللہ کی نافرمانی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی, میں نے یہ کام نہیں کرنا, سمپل از دیٹ. اور یہ کر سکتی ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کی کوئی بھی بات ماننا جس کا کوئی غیر شرعی حکم دے رہا ہو اور اس بات کو ریفیوز کرنا, یہ بیوی کے لیے بالکل اس کے دائرہ اختیار میں ہے اور اس کو ریفیوز کر سکتی ہے. صحیح, بالکل صحیح. ٹھیک ہے شیخ, ایک سوال اور ہے کہ اگر اختلافات بہت بڑھتے جا رہے ہیں اور معاملات ظلم کی حد تک ہیں خامد کی طرف سے, کیونکہ زیادہ خواتین کی طرف سے کومنٹس اور یہ سوالات آتے ہیں, اس لیے میں انہی کی سائڈ ابھی پریزنٹ کر رہا ہوں, آلدو خامدوں کے ساتھ بھی زیادتیاں ہوتی ہیں, لیکن فی الحال چونکہ سوال زیادہ عورتوں کی طرف سے, اس لیے تو وہ کیا کرے, اس کا ہسبینڈ اس کی بات بھی نہیں سن رہا, سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے, بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, اپنی کوئی غلطی ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, اور کلیئر کٹ وہ ظلم کر رہا ہے کچھ چیزوں میں, یعنی وہ شاید عدل نہیں کر پا رہا معاملات میں, وائف کی کچھ جائز حقوق وہ پورے نہیں کر پا رہا, اور آگے سے وہ سننے کے لیے بھی ریڈی نہیں ہے. تو اس صورت میں اسلام ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے کہ وہ کیا سٹیپس ہیں کہ کس طرح ان ایشوز کو سالو کیا جائے؟ دیکھیں بات یہ ہے, ایک ہے کہ وہ خود غلط کر رہا ہے, ایک یہ ہے کہ غلط بات کا حکم دے رہا ہے, ان دونوں میں فرق ہے. جب وہ خود غلط کر رہا ہے, اگر تو وہ غلط بات کا حکم دے رہا ہے تو میں نے عرض کر دیا کہ اس کو تو تسلیم کرنا یہ ضروری نہیں ہے, یہ ریفیوز کرنا عورت کے حق میں اور اس کے دائرۂ اختیار میں ہے, یہ ریفیوز کر سکتی ہے کیونکہ شریعت کا ایک سادہ سا قانون ہے. لیکن اگر کوئی وہ غلط کاری میں ملوث ہے, کوئی غلط کام خود کر رہا ہے لیکن بیوی کو غلط کام کے لیے نہیں کہتا, خود غلط کر رہا ہے, تو قوام وہ ہے, گھر کا سربراہ وہ ہے, عورت نہیں ہے. جی, عورت کے دائرہ اختیار میں اس برائی کو ختم کرنا نہیں ہے اور نہ ہی اس کی ذمہ داری ہے. صحیح, ٹھیک ہے, اس کی ذمہ داری یہ تو ہے کہ اس کو کہے کہ ایسا نہ کیا کرو, بس اتنی بات ہے. یہ اس کو کہتی رہے کہ یہ غلط کام ہے, یہ نہ کرو. اگر کوئی ایسی اس کے اندر غیر شرعی یا منکرات شرعی کا مرتکب ہو رہا ہے تو بیوی کا کام یہ ہے کہ وہ اس کو کہتی رہے, اس کو سمجھاتی رہے کہ یہ کام غلط ہیں, یہ نہیں ہونے چاہیے. اس سے بڑھ کر بیوی کوئی اقدام نہیں کر سکتی. اس لیے نہیں کر سکتی کہ اس لیے کہ یہ قوام نہیں ہے اور یہ اس کے ذمے, یہ قوت نافذہ نہیں ہے. قوت نافذہ وہ ہے, اور قوت نافذہ اگر غلط کر رہا ہے تو وہ کرے, وہ خود بھگتے گا. اس کا کام یہ اس کو روکنا نہیں ہے. ہاں البتہ اس کے بالکل الٹ ہو, بیوی کو غلط کام کر رہی ہے تو شوہر قوت نافذہ ہے, اس کو صرف کہنا نہیں ہے, اس کو روکنا ہے. صحیح صحیح, کیونکہ اس سے سوال ہوگا, کیونکہ اس سے سوال ہوگا. صحیح, کہ یہ اس کی رعیت ہے. لہٰذا شوہر اگر کسی غلط بات میں ملوث ہے تو عورت کو بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ سے عورت نہیں پکڑی جائے گی, عورت کی وجہ سے شوہر پکڑا جائے گا. اگر عورت کوئی غلط کام کر رہی ہے اور مرد اس کو نہیں روک رہا تو اس کی وجہ سے پکڑا جائے گا. اس لیے یہ بالکل کلیئر رہنا چاہیے, عورت کو اپنا دائرہ اختیار سمجھنا چاہیے. اگر تو وہ کوئی غیر شرعی بات کا حکم دیتا ہے ریفیوز کرو سمپلی, اور اگر وہ خود کوئی غیر شرعی کام کر رہا ہے تو اس کو سمجھاؤ, پیار سے محبت سے اس کو سمجھاؤ کہ یہ کام نہ کرو. اگر پھر بھی وہ نہیں رکتا تو عورت کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن اگر عورت کوئی غلط کام کر رہی ہے تو پھر شوہر کو روکنا پڑے گا, ہر صورت میں روکنا پڑے گا. شیخ, کچھ ایسے معاملات کہ اگر شوہر ظلم کر رہا ہے اور حقوق نہیں پورے کر رہا ہے, ایک تو ہے نا کہ کسی بدکاری کا شکار ہو گیا ہے, کوئی لٹ سے چیٹنگ کی ہے اس نے, یا کوئی غلط حرکت میں ملوث ہے, غیر شرعی حرکت میں ملوث ہے, کوئی فضول قسم کی چیزیں دیکھ رہا ہے اور گناہ کے کام کر رہا ہے. چلو اس میں تو کلیئر ہو گیا کہ عورت زیادہ زیادہ سمجھا سکتی ہے, دعا کر سکتی ہے, لیکن شریعت نے اس پہ یہ ذمہ داری نہیں ڈالی کہ وہ اسے ہاتھ سے ہی روک دیں, کیونکہ ظاہر سوال اس سے نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ بیوی کے معاملات میں کچھ حقوق نہیں پورے کر رہا, جیسے فزیکل حقوق نہیں پورے کر رہا بہت عرصے سے, یا اس کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے, فزیکل فائنینشیل حقوق بالکل پورے نہیں کر رہا, کوئی پاکٹ منی, کوئی نان نفقہ ہے ہی نہیں, تو کس حد تک عورت برداشت کرے, کمپرومائز کرے, وہ کیا کچھ ہمیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس حد تک برداشت کرے جس حد تک وہ کر سکتی ہے, اور اگر وہ زندگی گزار سکتی ہے بغیر حقوق ادا ہوئے کہ اس کے حقوق ادا نہیں ہو رہے, اور وہ زندگی گزار سکتی ہے, ایسی صابرہ شاکرہ ہے, وہ زندگی گزار سکتی ہے
تو دوسروں کو اس کو اکسانا نہیں چاہیے. دوسروں کو چاہیے کہ اپنی زبان بند رکھیں. وہ اگر صابرہ شاکرہ ہے اور صبر شکر کر کے گزار رہی ہے زندگی تو اس کو گزارنے دیں. لیکن اگر وہ خاتون اس سے تنگ ہے اور وہ اس سے جو ہے وہ اپنی جان چھوڑانا چاہتی ہے تو شریعت نے اس کے لیے بالکل سیدھا اختیار دیا ہے کہ وہ خلا لے لے, وہ اس سے دور ہو جائے. اگر وہ صبر شکر کے ساتھ اس کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے تو گزارے, نہیں گزار کہے اس کو سمجھائے, بڑوں سے بھی کہے, خاندان کے بڑوں سے بھی. اگر وہ سمجھ آتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو اگر وہ چھوڑنا چاہتی ہے تو اس کو چھوڑ دے. اور اس کو چھوڑنے کے لیے اس کو شریعت نے خلا کا اختیار دیا ہے. دیکھیں, ایک ہوتی ہے طلاق. آج کل یہ بھی ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے. ایک طلاق ہے, ایک ہے خلا. طلاق شوہر دیتا ہے, خلا عورت لیتی ہے. ٹھیک, ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مکتب فکر ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ عدالتی خلا آج کل کا درست نہیں ہے, اور وہ کہتے ہیں یہ حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ ان کے ہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ جو عقد نکاح ہے وہ شوہر کے ہاتھ میں ہے, لہذا جب تک شوہر اس کو ریلیز نہ کرے وہ ریلیز ہو نہیں سکتی. ٹھیک, لہذا اگر تو اس نے طلاق دینی ہے تو وہ تو اس کے ہاتھ میں ہے ہی, لیکن اگر اس نے خلا بھی دینا ہے تو یہ شوہر نے دینا ہے. یعنی عورت مطالبہ کرے گی شوہر سے کہ تم مجھے خلا دے دو. اگر وہ دے دیتا ہے تو ویل اینڈ گڈ, اگر وہ نہیں دیتا تو ایک مکتب فکر جس کی میں بات کر رہا ہوں ان کا خیال یہ ہے کہ خلا کبھی منعقد ہو نہیں سکتا, شوہر کی مرضی کے بغیر منعقد ہو ہی نہیں سکتا. اف اٹ از تو پھر عورت کے حق خلا کا کیا مطلب ہے؟ پھر تو کچھ بھی نہیں ہے. تو جیسی طلاق ہے ویسے خلا ہے. ایسے خلا کے اندر صرف ایک شرط ہے کہ عورت کو اپنا اس سے لیا ہوا حق مہر واپس کرنا پڑے گا. جو کچھ اس سے لیا تھا گفٹ وغیرہ وہ سارا واپس کرے. اس کی بنیاد پر اس کو کہے مجھے چھوڑ دو. اگر وہ چھوڑ دے, سمپلی وہ یہ کہے کہ میں تم سے واپسی کا مطالبہ کرتی ہوں اور تم مجھے چھوڑ دو, یہ لے لو چیزیں اور مجھے چھوڑ دو. اور اگر وہ کہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں خلا, تم نے مجھے پوچھا ہے, مانگا ہے, میں خلا کی صورت میں تمہیں آزاد کرتا ہوں, تو خلا منعقد ہو گیا. اور اگر شوہر ڈٹ جائے کہ میں نہیں دیتا تو پھر عورت عدالت ہی جائے گی نا. عدالت جائے گی, صحیح. تو جب وہ عدالت جائے گی تو عدالت شوہر کو طلب کرے گی نا, تو اس کو اگر 3 دفعہ طلب کرنے پر شوہر نہیں آتا تو پھر وہ خلا جاری کر دے گی نا. تو ایسا ہی پاکستان کے قانون میں ہو رہا ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ یہ غلط ہے, یہ بات درست نہیں ہے. جو پاکستان کے قانون میں اس وقت ہو رہا ہے اور جو عدالتی خلا ہو رہا ہے یہ درست ہے. لیکن یہ ایک الگ بات ہے کہ پاکستان میں جو کیسز ہیں وہ بہت تھوڑے کیسز میں, جو ایگزیکٹلی پرسنٹیج تو نہیں پتا, لیکن میرا خیال ہے کہ 80% فگرز میرے سامنے نہیں ہیں. 80% جو کیسز ہوتے ہیں وہ خلا کے نہیں ہوتے, وہ فسخ نکاح کے ہوتے ہیں. اچھا, فسخ نکاح کے اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ فسخ نکاح کا مطلب ہے کہ آپ نکاح کو وائڈ قرار دے دیں. صحیح. اور اس کی وجہ سالڈ ریزنز دینی ہوتی ہیں عدالت کو کہ یہ ایسا ہے, شرابی ہے, فلاں ہے, اس کے اندر یہ میرے حقوق نہیں ادا کر سکتا. جو آپ کو ویلڈ ریزنز دیں گے تو ان ریزنز کو جج دیکھے گا, اور جج اگر ان ریزنز کی بنیاد پر اس جو شادی کا بندھن ہے اس کو توڑ دے گا کہ یہ ختم ہوگی شادی, اعلان کر دے گا, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عورت کو صرف وہ ریزنز جو ہیں وہ پروو کرنی ہوں گی, اس کو مال واپس نہیں کرنا ہوگا. مال واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. یہ صرف وہ پروو کرے گی, شہادتیں دے گی, اور اگر جج مطمئن ہو گیا وہ شادی کو ختم کر دے گا. لہٰذا پاکستان میں جو 80% مقدمے ہیں وہ فسخ نکاح کے ہیں. فسخ نکاح کے اس لیے ہیں کہ نہ مرد طلاق دینا چاہتا ہے کہ اس کو حق مہر چھوڑنا پڑتا ہے, اور نہ عورت خلا مانگتی ہے کہ اس کو حق مہر واپس کرنا پڑتا ہے. لہٰذا دونوں ہی اس چکر میں ہیں کہ کسی طریقے سے فسخ نکاح ہو جائے, صحیح بات, ختم ہو جائے. لہٰذا جو تو فسخ نکاح کا ہے تو یہ تو کیس ہی الگ ہے, یہ تو الگ, وہ تو جج کی مرضی پر منحصر ہے. وہ اگر مطمئن ہو کہ کافی شواہد موجود ہیں وہ دے سکتا ہے. لیکن جو خلا ہے نا یہ سمپلی عورت کا حق ہے. عورت اگر لینا چاہے تو خامند کو اس میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے, اور اگر وہ ڈالتا ہے رکاوٹ, اس رکاوٹ کو عدالت دور کرتی ہے. جزاک اللہ شیخ. اب میں تھوڑا سا موضوع کہیں اور لے جانا چاہ رہا ہوں, اور یہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ بچے
یہ شکایات کرتے ہیں، اسپیشلی ہماری جو جنریشن زی ہے، کہ ماں باپ سے ویسے تو بڑا گیپ ہے اس جنریشن کا، لیکن خیر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ بہت زیادہ ایموشنل ایبیوز کرتے ہیں، کچھ ایسی سخت باتیں کرتے ہیں، یا ان کا بیہیویئر ایسا ہوتا ہے بچوں کو لے کے کہ بچوں کو وہ ٹوٹلی اپنی ذمہ داری کی بجائے ملکیت سمجھتے ہیں کہ ایک ایک چیز بس اب ہم ان سے منوائیں گے، اور ان کی اپنی کوئی بھی خواہش نہیں ہے یا ان کی اپنی کوئی بھی چوائس ہو ہی نہیں سکتی. اس وجہ سے کبھی کبھی بچے پہ بہت پریشر آ رہا ہوتا ہے. یہ حقیقت ہے، اس میں بڑے ہمارے پاس کیسز آتے ہیں. تو یہ جو ایموشنل ایبیوز ہے جو کبھی فادر کی طرف سے مدر کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، ریئل ہے. اس حوالے سے اسلام سب سے پہلے ماں باپ کو کیا تعلیمات دیتا ہے کہ بچوں سے ڈیلنگ کیسے کریں، عدل کے حوالے سے کیا احکامات دیتا ہے، اور پھر بچوں کو ایسے ماں باپ سے کیسے ڈیل کرنا چاہیے؟ دیکھیں، جہاں تک ماں باپ کا تعلق ہے نا، ماں باپ بچوں کے ساتھ ناانصافی کر سکتے ہی نہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. صحیح. وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ جتنی مرضی ناانصافی کرتے رہیں، ایسا نہیں ہے. وہ ان کو بہرحال بچوں کو ان کی ڈیو رسپیکٹ دے کے. دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ آپ کو مشروب پیش کیا گیا، اور یہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے. آپ کو مشروب پیش کیا گیا، آپ نے تھوڑا سا پیا. اب آپ کے ارد گرد صحابہ کرام موجود تھے، بڑی عمر کے اشیاخ، حدیث کے الفاظ ہیں، بزرگ صحابہ موجود تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچا ہوا مشروب ان بزرگ صحابہ کو دینا چاہتے تھے، لیکن وہ لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے، رائٹ سائڈ پہ ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا. صحیح. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو قانون ہے، الایمن فالایمن، کہ آپ ہمیشہ ہر بات دائیں سے شروع کرتے تھے. یہ اصول تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مقنن ہیں. آپ یہ اصول کو چینج کر سکتے تھے. آپ یہ کر سکتے تھے کہ اگر بائیں سائڈ پہ بزرگ بیٹھے ہوں تو پھر بزرگوں سے شروع کریں، یا آپ یہ مستثنا کر سکتے تھے. لیکن نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا. آپ نے اس بچے سے پوچھا کہ بیٹے، یہ مشروب کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں یہ مشروب ان بزرگوں کو دے دوں؟ اچھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ اندازہ کریں اس بچے کا کیا حق ہے، کیا کانفیڈنس دے رہا ہے اسلام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھ رہے ہیں کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں یہ مشروب ان بڑوں کو دے دوں؟ اب وہ بچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھا، پتہ نہیں کسی حدیث میں نام آیا ہو شاید اس کا. وہ آگے سے کہتا ہے کہ آپ سے مشروب مل رہا ہو تو میں کسی اور کو دے دوں، میں تو نہیں دیتا. اچھا. سبحان اللہ. اس نے انکار کر دیا کہ میں نہیں دینا. وہ بھی نہیں کہتا کہ دے دیں بزرگوں کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشروب اس بچے کو دے دیا. حدیث کے الفاظ ہیں فَتَلَّهُ بِيَدِهِ، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دینا ادھر چاہتے تھے، بچے نے اجازت نہیں دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فَتَلَّهُ، جیسے آدمی کہتا ہے نا جلدی سے پکڑا دیتا ہے کہ یہ لو پکڑو، تو ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دے دیا. آپ اندازہ کریں کہ اس حدیث سے بچوں کے کیا کیا حقوق جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. کیا بات ہے کہ آپ جب بچوں کے حقوق کا خیال رکھیں گے اور جو شریعت نے لمٹس لگائی ہیں ان لمٹس کو کراس نہ کریں. دیکھیں، نو ڈاؤٹ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ میرا باپ میری جائیداد میں سے حصہ مانگتا ہے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، اور میرا باپ میری جائیداد میں سے حصہ مانگتا ہے، اس کا حصہ کتنا ہے؟ مالہ، اس کا کتنا حصہ ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انت و مالک لابیک، تو خود بھی اپنے باپ کی ملکیت ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کی ملکیت ہے. اس کی ایک قرات تو یہ ہے انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کی ملکیت ہے. دوسری اس کی قرات یہ ہے انت و مالک، تو اور جو کچھ تیرا ہے، لابیک سارا کچھ، یعنی تو خود بھی، تیری اولاد بھی، سب کچھ یہ اصل میں تیرے باپ کا ہے. یہ بات درست ہے اپنی جگہ کہ باپ کو یہ حقوق حاصل ہیں. وہ اگر سارا بھی ان کی جائیداد میں سے لے تو یہ اصل میں سمجھایا جا رہا ہے اولاد کو
یہ والدین کو نہیں سمجھایا جا رہا کہ سب کچھ تمہارا ہے، لوٹ لو لوٹ لو. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. یہ اولاد کو سمجھایا جا رہا تعلیم دی ہے. جا رہی ہے. ہاں جی، اولاد کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، کیا بات ہے. کہ والدین کو آپ نے ہر چیز پیش کر دینی ہے، کوئی بھی چیز وہ لے لے. لیکن ماں باپ جو ہیں وہ بچے کے حقوق پورے کرے، وہ ہر اعتبار سے جو جو حقوق رکھے ہیں شریعت نے وہ بچے کو حق دینا چاہیے. لیکن نبی پاک صلی اللہ، یہ قرآن جو کہتا ہے کہ وہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہم کل جائیں گے اور اس کو ساتھ لے کے جائیں گے، تو کرے گا کیا؟ یرتع و یلعب. اب یرتع و یلعب کا کیا معنی ہے؟ یرتع کا معنی چرے چگے گا، اور یلعب کا مطلب کھیلے گا. اس کا مطلب ہے بچوں کو کھیلنے دینا اور چرنے چگنے دینا یہ بچوں کا حق ہے. لہذا بچوں کو آؤٹنگ کروانی چاہیے. صحیح. اور بچوں کو آؤٹنگ کرنا یا بچوں کے جو بھی کھیل ہیں اس میں معاون ہونا یہ قرآن کا حکم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے. وہ جو چھوٹا سا بچہ تھا جس کی ایک چڑیا تھی تو وہ مر گئی تو آپ ہمیشہ اس سے پوچھا کرتے تھے. پہلے تو وہ چڑیا تھی اس وقت بھی اس کا حال پوچھا کرتے تھے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر. تو پھر جب وہ فوت ہو گئی، وہ چڑیا مار گئی، پھر بھی پوچھا کرتے تھے کیا ہوا تیری چڑیا کو. گویا اس کا مطلب یہ ہے بچوں کی دلچسپی کی چیزیں ان سے ڈسکس کرنا. یہ سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. لہٰذا ماں باپ کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ ایموشنلی بلیک میل کریں بچوں کو. بچوں کو یہ ضرور سمجھایا جا رہا ہے کہ تم سب اپنے ماں باپ کی ملکیت ہو اور تم ان کے ساتھ اسی طرح بیہیو کرو. لیکن ماں باپ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے سارے حقوق کا خیال رکھیں. ان کو جو آپ نے دین کی تعلیم دینی ہے یہ بھی بچوں کا حق ہے، جو ان کو درست تعلیم دینی ہے یہ بھی ان کا حق ہے، جو ان کو راہ راست پر رکھنا ہے، جو ان کی تربیت کرنی ہے، یہ سارے بچوں کے حق ہیں. صحیح. لہٰذا ان کی تربیت انہی خطوط پر ہوگی جو خطوط قرآن نے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ نے ہمیں دی ہیں. تو ان خطوط پر جب وہ کریں گے تو بالکل اس میں ایموشنل بلیک میل کا کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. شیخ یہ بڑا خوبصورت ہمارا یہ ایک اسٹرکچر دین نے دیا کہ دین، وہ لفظ میں تھوڑا سا اس طرح کا استعمال کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ، کہ دین نے شے نہیں دی بچوں کو کہ اگر تمہارے ماں باپ چلو کوئی تم سے زیادتی کر بھی رہے ہیں تو اب ان کے آگے کھڑے ہو جاؤ اور ان کی بھی ایسی کی تیسی. تو دین دونوں پارٹیز کو تعلیمات دے رہا ہے، احسان کی، محبت کی، شفقت کی. اور اگر ایک پارٹی چلے زیادتی کر بھی رہی ہے پھر بھی اپنی اوقات میں رہے. کیا بات ہے. اپنی حدود میں رہے. سبحان. دوسرے کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تیرے پاس پھر بھی اختیار نہیں ہے. اور آج کل کے جو کاؤنسلرز ہیں نا شیخ، ان کا مسئلہ یہ ہے وہ شے دیتے ہیں. مطلب یہ ورڈ میں استعمال کر رہا ہوں کہ اچھا یہ ہو رہا ہے چلو پھر تم بھی کھڑے ہو جاؤ، تمہارے یہ حقوق ہیں، تمہارے یہ حقوق ہیں. دیکھیں، حق لینا اور حق لینے کے لیے کھڑے ہو جانا اور حق لینے کی اسٹرگل کرنا یہ شریعت نے ہمارے ذمہ رکھا ہی نہیں. فرض ادا کرنا ہمارے ذمہ رکھا ہے. ماں باپ ہیں تو وہ بچوں کے لیے جو ان کے اوپر فرائض ہوتے ہیں، بچوں کے بارے میں فرائض عائد ہوتے ہیں، وہ فرائض ادا کریں. بچوں کے اوپر بطور اولاد ماں باپ کے لیے جو فرائض عائد ہوتے ہیں وہ فرائض ادا کریں. جب یہ فرائض ادا کر رہے ہوں گے تو ماں باپ کے حقوق ادا ہو رہے ہوں گے، اور ماں باپ اپنے فرائض ادا کر رہے ہوں گے تو بچوں کے حقوق ادا ہو رہے ہوں گے. سب اپنے اپنے فرائض ادا کریں، حقوق کا مطالبہ نہ کریں. ادائیگی فرض ہے، مطالبہ حقوق یہ درست نہیں ہے. اگر اس کو سمجھ لیں ہم لوگ. بڑی ڈیپ بات ہے. شیخ آخری چیز، تھوڑی سی میری طبیعت پہ بہت بھاری ہے یہ سوال، لیکن حقیقت ہے اب کیا اس پہ میرے خیال کھل کے ہی بات ہونی چاہیے. بہت سے ایسے سوالات بھی آتے ہیں کہ اللہ معاف کرے آپ کے محرم نے اگر آپ کے ساتھ سیکشول ابیوز کی، اور گاؤں میں بھی آپ بہت یہ کیسز اب کامن ہو گئے ہیں. ٹک ٹاک جب سے عام ہوا ہے اور بے پردگی اور فحاشی جب سے عام ہوئی ہے، فرسٹریشن بہت بڑھ گئی ہے معاشرے میں، ایک سیکشول فرسٹریشن. تو ایک بچی ہے لیٹ سے، اس کے اللہ معاف کرے دادا نے یا چچا نے جو نئے ڈرامے چل رہے ہیں نا میڈیا کے اوپر، جی پرائیویٹ بھی اور جو سرکاری بھی اور سوشل میڈیا بھی اور مین اسٹریم الیکٹرانک میڈیا، سب کے اوپر جو ڈرامے چل رہے ہیں 90% اس میں محرموں کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ دکھائے گئے. بالکل. اور یہ یعنی اندازہ کریں کہ جب یہ کچھ ہو رہا ہے تو پھر اگر ان سے پوچھا جائے کہ یہ کیوں دکھا رہے ہیں آپ لوگوں کو،
تو وہ کہتے ہیں ہم وہی دکھا رہے ہیں جو معاشرے میں ہو رہا ہے. اب معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ دکھا رہے ہیں, یا جو وہ دکھا رہے ہیں معاشرہ ویسے ہی کر رہا ہے, اور ان سے بہرحال دونوں طرف جو ہے آگ برابر لگی ہوئی ہے. ایسے ہی ہے جی, ایسے ہی ہے. تو اس کیس میں شیخ ایک بچی, اس کے پاس کیا اب راہ ہے؟ لیٹ سے وہ ماں کو بتاتی ہے, تو ماں بھی آگے سے کہتی ہے کہ بس چھپا لو, دبا دو اس میٹر کو, لیکن اس کا بڑا ایک ٹراما بلڈ ہو جاتا ہے ظاہر ہے اس چیز کو لے کے, اسپیشلی اگر وہ شخص اس کے ارد گرد ہی ہے, سامنے ہی ہے, جوائنٹ فیملی میں رہ رہا ہے. ایک تو ظاہر ہے یہ تو بات الگ ٹاپک ہے کہ ماں باپ کو شروع سے بچوں کو بیڈ ٹچ گڈ ٹچ کی تعلیم اور سیکس ایجوکیشن کی تعلیم دینا, وہ تو ایک چلیں الگ ٹاپک ہے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا, اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے, تو وہ بتا دے یا چھپا لے, کیا کرے, معاف کر دے, اس پر کیا؟ دیکھیں جی, جب کوئی محرم یا کوئی ولی کسی اپنے محرم اور حرام رشتے کے ساتھ اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے تو وہ دراصل 4 جرم کرتا ہے. اللہ. پہلا جرم تو بدکاری کا جرم ہے, زنا ہے. وہ آنکھوں کا کرے, وہ کانوں کا کرے, وہ ہاتھوں کا کرے, وہ جس چیز کا بھی زنا کر, بدکاری ہے. اور بدکاری کا جو گناہ ہے وہ تو ہے ہی. دوسرا گناہ وہ یہ کرتا ہے کہ وہ خیانت کا مرتکب ہوتا ہے. وہ ولی تھا, وہ محرم تھا, اس کے ذمے تھا اس امانت کی حفاظت کرنا, اس نے امانت کی حفاظت کرنے کی بجائے اس کو پامال کر دیا. تو دوسرا یہ کہ وہ خیانت کا مرتکب ہوا. تیسری چیز جس جرم کا مرتکب ہوا ہے وہ قطع رحمی ہے. اور صلہ رحمی جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے شریعت کے اندر اور اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ صلہ رحمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے دربار میں اللہ کا دامن پکڑ کے کھڑی ہو گئی رشتہ داری. اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا میں حفاظت چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تجھے جوڑے گا اس کو میں جوڑوں گا, اور جو تجھے توڑے گا اس کو میں توڑوں گا. لہٰذا قرآن نے بھی بار بار کہا. اب دیکھیں اس نے تیسرا جرم یہ کیا کہ اس نے قطع رحمی کا مرتکب ہوا. جس رشتے کی جو ڈیمانڈ تھی اس نے بالکل اس کے اپوزٹ کیا. اور چوتھا جرم اس نے یہ کیا کہ اس نے ظلم کیا. لہٰذا یہ 4 جرائم کا مرتکب ہوتا ہے جب کوئی شخص اپنے محرم کے ساتھ جو ہے وہ سیکچول ابیوز کے اندر انوالو ہوتا ہے. تو اس پر جو ہے وہ فقہاء نے بہت کچھ لکھا ہے. دیکھیں ایک تو بات یہ کہ آپ نے جو اسپیسیفک کوسچن کیا کہ اس کو بتانا چاہیے کہ نہیں بتانا چاہیے, اس کو لازماً بتانا چاہیے. صحیح. لوگ کہتے ہیں کہ جناب گھر کی بات گھر میں رہے گی, بدنامی ہوگی. بدنامی ہونی چاہیے. اللہ. صحیح. اسی لیے اسی طرح جرم رکے گا. بالکل. اور یہ کیوں بتانا ہے, قرآن نے کہا سورہ نساء کے اندر جہاں سے 6 پارہ شروع ہوتا ہے, لا یحب اللہ الجہر, اللہ تعالیٰ کسی بلند آواز کو, جب الجہر من القول, اللہ تعالیٰ بلند آواز میں بات کرنے کو پسند نہیں کرتا. الا من ظلم, جس کے اوپر ظلم ہوا وہ کر سکتا ہے. لہٰذا جو بھی جتنی تشہیر ہو رہی ہوتی ہے برائی کی, وہ میڈیا تو کر رہا ہے, سوشل میڈیا تو کر رہا ہے, سارے لوگ تشہیر کر رہے ہیں. تو جو بیچارہ مظلوم ہے وہ نہیں کر رہا. مظلوم کو کہا جاتا ہے منہ بند کر, زبان بند کر کے رکھ. صحیح. نہیں, اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بات کرے, اور وہ بات کرے. اور ویسے بھی اگر وہ نہیں کرے گا تو یہ برائی میں تعاون ہوگا. ٹھیک ہے. اور قرآن نے کہا ہے ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, برائی اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو. لہٰذا وہ چاہے آپ کے جتنے بھی قریبی اور جتنے بھی محترم رشتہ ہے, اگر کسی نے ایسی حرکت کی ہے تو بچوں کو چاہیے کہ وہ ضرور اپنے قریبی کو بتائیں, جس کے اوپر ان کو اعتماد ہے, چاہے وہ والدہ ہے, چاہے بہن ہے, چاہے والد ہے, چاہے بھائی ہے, جس کو بھی قریبی جو ہے اس کو بتائے. اور تاکہ یہ جو ایک تو وہ جو برائی باہر آئے گی آئندہ کے لیے برائی کا راستہ رکے گا, اور اس کے ساتھ عدم تعاون ہوگا. اور دوسرا یہ کہ جو کچھ وہ اس کو شرمندگی ہوگی, اس شرمندگی سے بھی بہرحال آئندہ نسلوں کو فائدہ ہوگا کہ لوگ جو ہیں, چاہے کوئی سزا نہ ہو, چاہے کچھ بھی نہ ہو, تو یہ شرمندگی بہت بڑی سزا ہے. اور تاکہ گھر والوں کے اندر, چاہے گھر میں ہی رہے بات, لیکن لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے. اور قطعاً اس کو, اور پھر یہ جب تک وہ بتائے گی نہیں بچی,
اس وقت تک اس کا یہ کیتھارسس نہیں ہوگا، اور یہ تو ایک نفسیاتی وہ تو بیمار ہو جائے گی اور نفسیاتی یعنی مرض میں مبتلا ہو جائے گی اگر وہ نہیں بتائے گی. تو اس کو لازماً بتانا چاہیے. ایک تو جب وہ بتائے گی اس کا کیتھارسس ہوگا، اس کی جو زندگی ہے وہ نارمیلٹی کی طرف آئے گی اور نفسیاتی طور پر وہ بہتر ہوگی. اور دوسرا شرعی طور پر جو ایک جرم ہوا ہے، اس جرم کی وجہ سے، اس جرم کی پیدائش میں اگر کسی کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ کرنا پڑے، تاکہ وہ بچی کے بلبوتے پر یا بچی کی عزت کی کاسٹ پر کوئی شخص اپنی عزت کی حفاظت کرتا رہے. لوگ کہتے ہیں کہ رہنے دو، بے عزتی ہوگی، تو بے عزتی ہونی چاہیے ایسے شخص کی جس نے اس طرح کی حرکت کی ہے، تاکہ معاشرے کے اندر مزید جو اس طرح کے بدکار ہیں وہ مزید بدکاری نہ کریں. اس لیے بچوں کو بالکل اس میں ٹالریٹ نہیں کرنا چاہیے اور بچوں کو اپنا حق استعمال کرنا چاہیے. وہ مظلوم ہیں، ایسا کوئی بھی کسی جگہ بھی ہو تو مظلوم کو دیکھیں جبر کرتا ہے نا. جی وہ تو اچھا، پھر یہ بچوں کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، جو بھی جس عمر کی بچی بھی ہو اور جس کے ساتھ کوئی بڑا، اس کے گھر کا کوئی بھی بڑا ہے جو اس کے ایسی حرکت کرتا ہے، تو وہ دراصل اس کو مجبور کر کے کرتا ہے، اپنا اختیار استعمال کے کرتا ہے. لہٰذا وہ بچی یہ نہ سمجھے کہ وہ اس گناہ میں شریک ہے. اس گناہ میں بالکل شریک نہیں ہے، جبر ہو رہا ہے اس کے اوپر جبر ہو رہا ہے، اور بالکل وہ شریک نہیں ہے. صحیح. اور جب وہ کسی کو بتائے گی تو وہ گناہ گار قرار نہیں پائے گی. اس کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ تو بھی گناہ گار ہے، وہ بھی نہیں، وہ بالکل گناہ گار نہیں ہے. اس کے اوپر جبر ہوا ہے، اور جبر کی صورت میں وہ کسی کو بتا دے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بتانا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ تو آہستہ آہستہ ہمارا معاشرہ حیوانوں والا معاشرہ ہوتا جا رہا ہے انسانوں سے. یہ تو ایک حیوانیت کی سطح کی بات ہے. صحیح بات. مجھے کسی نے بتایا، واللہ عالم اس کی حقیقت کیا ہے، کہ یہ جو شیر ہوتے ہیں نا، اور وہ بھی اپنے جو ان کی ایک نسل چلتی ہے، اور وہ اپنی نسل میں وہ خیال رکھتے ہیں، اور وہ کبھی بھی اپنی نسل میں سے کسی شیرنی کے ساتھ جفتی نہیں کرتے وہ. اور ان کا وہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک شعور رکھا ہوا ہے ان کے اندر. تو گویا حیوانات کے اندر بھی یہ شعور ہے. تو اگر انسانوں کے اندر یہ شعور نہ رہے تو بل ہم اضل والی بات ہے نا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو بدتر ہیں حیوانات سے بھی. لہٰذا ایسے لوگوں کو بالکل ٹالریٹ نہیں کرنا چاہیے. اور ایسے ایشوز جہاں کہیں بھی موجود ہیں، ایک تو میں ہمارے اس میڈیا کے توسط سے، اگر یہ کہیں میڈیا والوں کے جو ڈرامے بناتے ہیں یا جو اس طرح کی کہانیاں بناتے ہیں ان کے کانوں میں ہماری آواز پڑے، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ خدا را اس طرح کی سٹوریز لکھنا بند کریں. لیکن شیخ، وہ جو آپ نے کہا کہ ظلم ہو رہا ہے تو اونچی بول سکتے ہیں، تو وہ یہی دلیل نہیں لے سکتے؟ نہیں، جو مظلوم ہے وہ اونچی بول سکتا ہے. صحیح. دوسرا نہیں اٹھ کے ساری دنیا، اور وہ خاندان میں اور لیگلی اس میٹر کو، نہ کہ سوشل میڈیا پہ ڈھنڈورا پیٹے جا کے، یا کسی دوسرے کو نہیں حق. صحیح. لیکن اس کو حق ہے. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میرا پڑوسی بہت تنگ کرتا ہے مجھے. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا ہوگا، اور آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ دنیا والوں کو بتانا شروع کر دیا یہ پڑوسی بڑا برا آدمی ہے، یہ اس کو تنگ کرتا ہے، یہ فلاں. نہ، بالکل ٹھیک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو کہا، بالکل ٹھیک، کہ تم ایسے کرو، اپنا گھر کا سامان نکال کے باہر پہ رکھ دو. وہ اپنا گھر کا سامان باہر رکھ کے بیٹھ گیا گلی میں. جو بھی گزرتا تھا وہ پوچھتا تھا کیا ہوا بھائی تمہیں، تو وہ بتاتا تھا کہ یہ جو میرا پڑوسی ہے یہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے، تو اس لیے میں گھر کا سامان احتجاجاً باہر رکھ کے بیٹھا ہوں. صحیح. لہٰذا وہ 2 4 6 8 10 جب لوگ گزرے اور ہر ایک نے جو ہے اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، تو اس نے منت ترلا کر کے اس کو کہا گھر کا سامان اندر رکھو. ہاں، اس نے کہا گھر کا سامان اندر رکھو، میں آئندہ تمہارے ساتھ برا نہیں کروں گا. تو مظلوم کو آواز بلند کرنے کی اجازت ہے، ارد گرد کے لوگوں کو نہیں اجازت کہ وہ مظلوم کا ڈھنڈورا پیٹتے پھرے. اور یہ بھی نہیں ہے شیخ کہ پبلک میں سوشل میڈیا پہ ہی چلا جائے، بلکہ اس کو ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں، بالکل، ہاں جی، خاندان کے اندر، گھر کے اندر اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے. اور لیکن اس طرح مینیج کیا جائے کہ بچی کی داد رسی بھی ہو جائے. صحیح. اور بچی سائیکولوجیکل پرابلمس کا شکار نہ ہو، اور جو جس شخص نے کیا ہے اس کو آئندہ کے لیے عبرت بھی ہو جائے. زبردست، بہت بہت زبردست. شیخ، آخری بس ایک نصیحت میں چاہتا ہوں آپ فرما دیجئے. آلدو آپ نے بات یہ اصول بیان کیا کہ دیکھیں سمپلی فیملیز کو چاہیے کہ جو نبی دیں وہ لے لیں، جس چیز سے روکیں اس سے رک جائیں. لیکن کچھ پن پوائنٹ چیزیں کہ فتنے کے دور میں آج کل جو فتنے چل رہے ہیں اس میں فیملیز اپنے آپ کو کیسے اسٹرانگ کریں؟ کیا اصول ہوں گھر میں موٹے موٹے، ماحول کیسا ہو کہ فیملی اسٹرانگ ہو؟ آج کے فتنے کے دور میں کیا چیزیں ہونی چاہیے فیملیز میں؟
دیکھیں جی، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، اس کو تھوڑا سا ہم ایلیبوریٹ کر لیتے ہیں. وہ ہے کہ اسلام میں فیملی عدل کے اصول پر بنتی ہے، مساوات کے اصول پر نہیں بنتی. جو حقوق بنتے ہیں وہ عدل کے اصول پر ہے. اکویٹی اور اکویلٹی دو الگ چیز. اچھا، اب جو شخص جو اولاد ہے وہ اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ماں باپ کا حق کیا بنتا ہے. جو ماں باپ ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اولاد کا حق کیا بنتا ہے. جو شوہر ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ بیوی کا حق کیا بنتا ہے. بیوی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ شوہر کا حق کیا بنتا ہے. جب یہ دیکھیں، اس کے لیے اویئرنیس کی ضرورت ہے، شعور کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں بہت ساری کتابیں میاں بیوی کے حقوق پر بنی ہوئی ہیں، اولاد اور والدین کے حقوق پر بنی ہوئی ہیں، اور بالکل آج کل تو لٹریچر میں کمی کوئی نہیں ہے. ہر چیز جو ہے وہ لکھی ہوئی مل جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق والدین کو دیے، جو حقوق اولاد کو دیے، جو شوہر کو دیے، جو بیوی کو دیے، وہ سارے حقوق لکھے ہوئے مل جاتے ہیں. وہاں سے پڑھتے جائیں، اس کے مطابق کرتے جائیں. شعور لیں، دین کا شعور لیں. شعور جو ہے وہ کہیں امپورٹ نہ کریں کہیں اور سے، بلکہ اپنا شعور، وہ شعور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس شعور کے ساتھ اپنے آپ کو سٹک رکھیں، تو میرا خیال ہے فیملی جو ہے وہ جنت نظیر بن سکتی ہے. زبردست زبردست. اور ویسے جنرلی نالج جو ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہوں فیملیز سے، تاکہ اپنے آپ کو اسٹرانگ بنائیں فتنے. دیکھیں، نالج والا جو معاملہ ہے نا، یہ پہلے بھی شاید ہماری کسی اور پوڈ کاسٹ میں بات ہو چکی. جی جی. نالج جو ہے نا، دیکھیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر. صحیح. اب یہ علم کون سا ہے؟ یہ پرائمری اسکول کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے، یہ میڈیکل کالج کے اوپر لکھا ہوا ہے، انجینئرنگ کالج کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے، سارے. اچھا، کیا خیال ہے کہ اگر یہ فریضہ ہے تو اس کا مطلب ہے جس نے پرائمری نہیں کیا وہ پکڑا جائے گا، اس نے فریضہ نہیں ادا کیا. جس نے جو ڈاکٹر نہیں بنا، جو انجینئر نہیں بنا، نہیں. اصل میں یہ العلم حاصل کرنا فرض ہے. اور العلم کیا ہے؟ جس سے زندگی موت کے مسائل پتہ چل جائے، جس سے زندگی گزارنے کا طریقہ پتہ چل جائے. لہٰذا اتنا علم وہ فرض ہے ہر شخص پر کہ جو اس کو مثلاً یہ کہ قرآن سوچ سمجھ کے پڑھنا آ جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے اور آپ کی احادیث سے اس کو اتنا علم حاصل ہو جائے کہ اس کو پیدائش سے لے کر موت تک کے سارے مسائل پتہ چل جائے. لہٰذا میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ایک قرآن اور کوئی مجموعہ حدیث، وہ سجیسٹ کیا کرتے تھے مشکات، کہ قرآن اور مشکات، وہ کہتے تھے مکمل فرض ہے. لہٰذا جو والدین اپنی اولاد کو اتنی دینی تعلیم بھی نہیں دیتے، وہ اپنے فرض سے کوتاہی کر رہے ہیں، وہ پکڑے جائیں گے. اور جو شخص اپنی زندگی میں اتنی دینی تعلیم بھی حاصل نہیں کرتا، وہ اپنے فرض سے کوتاہی کر رہا ہے، وہ پکڑا جائے گا. رہ گئی باقی تعلیم، تو بھائی کسی نے انجینئر بننا ہے، کسی نے ڈاکٹر بننا ہے، پروفیسر بننا ہے، سائنسدان بننا ہے، سارے دروازے کھلے ہیں. اسلام کسی کو منع نہیں کرتا، لیکن اتنا اسلام جو اس آپ کی زندگی میں داخل ہو جائے وہ پڑھنا بہت ضروری ہے. اگر اتنا اسلام آپ پڑھا دیں گے اپنے بچوں کو تو انشاءاللہ وہ اویئرنیس آ جائے گی. جتنی ایک فیملی کو ایک مثالی فیملی بنانے کے لیے ضروری ہے، وہ مثالی خاندان بنانے کے لیے ضروری ہے، وہ اویئرنیس انشاءاللہ اتنا پڑھنے سے آ جائے گی. لہٰذا فرض ایجوکیشن جو ہے وہ اگر دے دیں تو انشاءاللہ معاملات حل ہو سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. اور اس میں شیخ جو قوام ہے اس کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ انتظام کرے اپنی فیملی کے لیے، قرآن کی تعلیم کو عام کرے، گھر میں وقت دے، ٹائم نکالے، اور صرف یہ بزنس اور جاب اسی میں نہ ڈوبا رہے، اور صرف اپنی یہ ذمہ داری نہ سمجھے کہ بس میرا کام ہے پیسے دینا فیملی کو، بلکہ میرا خیال وہ اپنی جو اصل ذمہ داری ہے اس کا بھی احساس کرے، اور جو ہے وہ فکر کرے اپنی فیملی کی کہ فتنے کا دور ہے، تو اگر ہم اسٹرانگ نہیں رہیں گے، میں فیملی کو ٹائم نہیں دوں گا، تو پھر بچے سوشل میڈیا پہ کسی سے ٹائم مانگیں گے، وہ کسی اور سے سیکھیں گے، کسی اور سے سیکھیں آپ گے. اگر نہیں سکھائیں گے تو کسی اور سے سیکھیں گے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سوال تو بچے کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، بالکل صحیح. اس سوال کا جواب اس کو گھر سے نہیں ملے گا تو وہ باہر سے لے گا. 100%. بہت شکریہ شیخ. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.